الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کرونا وائرس اس وقت ہر جگہ پہ ہر گھر میں اس کی ڈسکشن چل رہی ہے، اور ایک آپ سمجھیں کہ یہ وہ وائرس ہے جو واقعی وائرل ہو گیا ہے، اور اس کے بارے میں پوری دنیا جو ہے اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ یہ ہے کیا ہے اور کیا اس کے نقصانات ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ ایک خوف کی کیفیت ہے۔ پوری دنیا میں لوگ خوف زدہ ہیں، پریشان ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا چاہیے۔ تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لی جائے، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ صرف عبادات کے متعلق ہمیں گائیڈ لائنز نہیں دیتا، بلکہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو بھی سچویشنز ہوتی ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بھی ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ اور جو بھی سچویشن ہوتی ہے لائف میں، سچویشن اٹ سیلف تو جو بھی ہے وہ ہوتی ہے، لیکن جو انسان ہوتے ہیں، انسانوں کے رویے ہر انسان کو اس سچویشن میں ایک دوسرے سے مختلف کرتے ہیں کہ ہر انسان اس سچویشن میں ریئیکٹ کیسے کرتا ہے، اس کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں آج بات کریں گے۔ اور کرونا وائرس اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ وائرس کی ایک فیملی ہے جو کہ جانوروں میں ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ابھی جو کرونا وائرس چل رہا ہے اس پہ آنے سے پہلے بات کروں کہ اس سے پہلے بھی مختلف قسم کے کرونا وائرس جو ہیں وہ دنیا میں آئے ہیں۔ ایک کیٹیگری تھی کرونا وائرس کی جس کو مرس کہا جاتا ہے، مڈل ایسٹ، اس کو مرس کہا جاتا ہے، مڈل ایسٹ ریسپائریٹری سنڈروم، MERS۔ یہ بھی کرونا وائرس ہی تھا، اور یہ والا جو کرونا وائرس تھا یہ اونٹوں سے، کیمل سے ٹرانسفر ہوا تھا انسانوں میں۔ پھر ایک اور کیٹیگری جو تھی کرونا وائرس کی اس کو سرس کہا جاتا ہے، سیویئر سارس کہتے ہیں، انفیکٹ سیویئر ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم۔ یہ وائرس پھیلا تھا بلیوں سے انسانوں میں ٹرانسفر ہوا تھا، اور ان کرونا وائرس کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ بیمار بھی ہوئے تھے اور کچھ ڈیتھس بھی ہوئی تھیں، لیکن بہت بڑے لیول کے اوپر نہیں ہوا تھا۔ اب جو کرونا وائرس جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، نوول کرونا وائرس کو کہتے ہیں، کووڈ-19 اس کا نام ہے بیسیکلی، اور یہ وہ کرونا وائرس ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیٹس سے، جو چمگادڑ ہے اس سے ٹرانسفر ہوا۔ اب چمگادڑ سے کسی اور جانور میں گیا اور وہاں سے انسانوں میں آیا یا ان سے ڈائریکٹ آیا، واللہ عالم، لیکن بہرحال یہ وہ کیٹیگری ہے جو کہ انسانوں میں جانوروں سے ٹرانسفر ہوتی ہے، یہ وائرس کی وہ کیٹیگری ہے۔ اب اس کے جو سمٹمز ہیں کیا ہیں کہ اگر کسی انسان کو کرونا وائرس اس پہ ٹرانسفر ہو گیا اور اس کے اوپر اٹیک کر دیا تو اس کے سمٹمز کیا ہیں کہ انسان کو بخار ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی جا کے انسان کے ریسپائریٹری سسٹم پہ اٹیک کرتا ہے۔ جو ہمارا سانس لینے کا جو نظام ہے، جس میں لنگس سب سے زیادہ اہم ہیں، جن کو ہم پھیپھڑے کہتے ہیں، ان پہ جا کے اٹیک کرتا ہے، اور وہ کیا ہے، ان کو اگر بہت زیادہ سیویئر لیول پہ چلا جائے تو انسان کے پھیپھڑے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا اٹیک کیا ہے، جا کے ریسپائریٹری سسٹم پہ کرتا ہے۔ لیکن یہ ہر ایک کے لیے جو ہے وہ یوں کہنا چاہیے کہ ہر ایک انسان جس کو کرونا وائرس ہوا ہے وہ سارے ضروری نہیں ہے کہ اس کو وہ مرے گا ہی مرے گا اور اس کو ڈیتھ لازمی طور پہ ہوگی۔ بہت سے ایسے کیسز ہیں جن کو انیشیل لیول کے اوپر ڈائگنوز ہوگی اور ان کی ریکوری بھی ہو رہی ہے اور وہ صحت یاب بھی ہو رہے ہیں۔ اور یہ ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے؟ نارمل وائرسز جو ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا، جب کبھی اکثر بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز کے پاس چیک کرانے کے لیے جائیں تو وہ کہتے ہیں وائرل انفیکشن ہو گیا ہے۔ وہ بھی وائرس ہی ہوتا ہے انسان کی جسم میں جو جاتا ہے، لیکن وہ وائرس کیا ہوتے ہیں جو کہ ہوا کے ذریعے سے انسان کے جسم میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، لیکن وہ وائرس اتنے خطرناک نہیں ہوتے کہ جس کی وجہ سے انسان کو کی ڈیتھ واقع ہو جائے۔ لیکن یہ جو وائرس ہے یہ ہوا کے ذریعے نہیں آتا ہے، یہ بیسیکلی ڈراپلیٹس کے ذریعے انسان میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کسی انسان کو کرونا وائرس جو ہے وہ اس کا وکٹم ہے وہ انسان، اور وہ اگر چھینک مارے گا اور ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہے اور اس کی چھینک کے جو قطرے ہیں ساتھ والے کے ہاتھ پہ لگ گئے یا اس کی باڈی پہ لگ گئے، اب اس نے کیا کیا، جس کے نہیں تھا اس نے وہی ہاتھ اپنے منہ پہ لگا لیا، تو منہ کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے یا آنکھوں کے ذریعے سے یہ جو وائرس ہے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے باڈی میں۔ تو یہ بیسیکلی کیا، ڈراپلیٹس کے ذریعے سے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ کسی نے کھانسا، کسی نے چھینک ماری جو کہ آلریڈی مریض تھا تو اس کے ذریعے سے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اس لیے کیا ہے کہ ایسی سچویشن میں اگر آپ
کو نظر آتا ہے کوئی شخص چھینک رہا ہے, کھانس رہا ہے, تو اپنا ایک تو ڈسٹینس ویسے بھی رکھیے, لیکن یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بڑا ایک ریسٹرکٹڈ طریقے پہ رکھا ہوا ہے کہ خاص طریقے سے یہ دوسرے انسان میں ٹرانسفر ہوتا ہے. اگر یہ نارمل وائرس کی طرح ہوا کے ذریعے سے ٹرانسفر ہوتا تو آپ سوچئے کہ پھر تو اس کو کنٹرول کرنا یا اس سے بچنا انسان کے لیے کیا تھا, آلموسٹ ناممکن تھا. تو بہرحال یہ ایک سمری ہے کرونا وائرس کے متعلق کہ جو ہے یہ کس طریقے سے اس کے سمٹمز کیا ہیں, یہ ہے کیا چیز اور کس طریقے سے ٹرانسفر ہوتا ہے. اب اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے لوگ مختلف انسان مختلف قسم کے رویوں کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں, ڈفرینٹ ایٹیچیوڈس ہیں. ایک ایٹیچیوڈ ہے جو کہ بالکل ہی پینک موڈ میں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل پینک کر گئے ہیں کہ بس اب کرونا وائرس ہے, اب تو کچھ نہیں کر سکتے, ہل بھی نہیں سکتے, گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے, کسی سے بات نہیں کرنی, کسی سے ہاتھ نہیں ملانا, کسی کو کے قریب نہیں جانا, بالکل اسے کہتے ہیں کٹ آف ہو گئے. اور خوف کی کیفیت, ڈپریشن کی کیفیت, کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کے خوف کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے گئے, کچھ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اس ڈر سے کہ کرونا وائرس نہ ہو جائے, تو اس چیز کے ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. ابھی ہوئی نہیں لیکن ہونے سے پہلے ہی کیا ہوا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. تو ایک رویہ تو یہ ہے کہ انسان بالکل ہی پینک کر جائے اور کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہے. دوسرا ایٹیچیوڈ لوگوں کا یہ ہے کہ جو ہے کہ بالکل ہی اسے کہتے ہیں نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم لوگ تو مسلمان ہیں, بس اللہ نے اگر لکھی ہوگی ہماری آئی ہوگی تو ہو جائے گی, اگر جانا ہے تو چلے جانا ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, بس بے فکر رہو. یہ ایک اور ایکسٹریم ہے کہ بھئی کوئی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اپنی زندگی ویسے جیسے گزار رہے ہو ویسے گزارو. تو یہ دو کیا ہیں, دو ایکسٹریمز ہیں. اور ہمارا دین جیسے ہر چیز میں ہمیں اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے, اس میں بھی حقیقت میں کیا ہے کہ ہمیں اعتدال کے راستے کے اوپر آنا چاہیے اور اعتدال کا راستہ ہی اپنانا چاہیے. وہ کیا ہے کہ ایک تو بالکل پینک نہیں کریں کہ اتنے پینک کر جائیں, اتنے خوفزدہ ہو جائیں کہ بس اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا, تو اب دنیا ختم ہوگی, ہم بھی ختم ہو گئے, اب تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اس وقت ملک الموت آ کے ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اور دوسری چیز کیا ہے کہ بالکل ہی یہ بھی نہیں ہو کہ اب کوئی احتیاط بھی نہیں کرنی, یہ بھی نہیں کرنا. تو کیا ہے کہ احتیاط بھی کرنی ہے لیکن اپنے آپ کو اس پینک موڈ میں نہیں لے کے جانا. جو احتیاط ہے اس کے بارے میں ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ آگے جا کے. تو یہ کیا ہے کہ اعتدال کا راستہ, پہلی چیز تو کیا ہمیں اپنا ایٹیچیوڈ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت زیادہ ہمیں ایکسٹریم پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے دونوں سچویشنز میں. اب دیکھا جائے تو یہ اوور آل جو سچویشن ہے اس کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ انسانوں کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے, اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, کبھی خوف سے, کبھی بھوک سے, کبھی جان کے نقصان سے, کبھی مال کے نقصان سے, کبھی تمہارے پھلوں کے نقصان سے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. تو یہ جو آزمائش ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی آزمائش کے لیے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہمیں مختلف طریقوں سے آزما رہا ہوتا ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ صحت دے کے آزماتا ہے, کبھی صحت لے کے آزماتا ہے, کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خوف کی کیفیت میں ڈال کے آزماتا ہے. اور جو خوف کی کیفیت ہے ضروری نہیں کہ خوف صرف کسی ایک وجہ سے ہی ہو سکتا ہے. کہیں پہ دشمن کا خوف ہوتا ہے کہ اگر اٹیک ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, کہیں پہ لوگوں کو اکانومی کے کولیپس ہونے کا خوف ہے, اگر ہماری اکانومی جو ہے وہ برباد ہوگی تو ہم تو ختم ہو جائیں گے, یہ بھی ایک خوف ہے. کہیں پہ لوگوں کو اپنی جابس کے چلے جانے کا خوف ہے, یہ بھی ایک خوف کی کیفیت ہے. اور کہیں پہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح کی آزمائش میں ڈال کے کہ یہ جو سخت قسم کی بیماری آ گئی تو کہیں پہ کیا ہے کہ بیماری کا خوف کہ یہ کرونا وائرس کی ایک سچویشن لے لیجئے کہ کہیں بیماری آ گئی تو ہمارا کیا بنے گا. تو خوف جو ہے وہ مختلف قسم کا خوف ہے. تو اب اس وقت کیا ہے, اس وقت پوری دنیا کو اس خوف سے بھی آزمایا جا رہا ہے, کیونکہ خوف والی بات تو ہے, ظاہر ہے انسان کو ایک ڈر تو لگتا ہے کہ اگر مجھے ہو گیا, خاص طور پہ جب انسان ہر وقت یہی نیوز سنتا رہے تو اس کے اندر ویسے ہی خوف کی کیفیت بڑھ جاتی ہے. تو یہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تو ہونی ہی ہونی ہوتی ہے. مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, اور صرف ہمیں نہیں آزما رہا. ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ساری آزمائشیں صرف ہمارے اوپر ہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا, اور اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت ساری آزمائشیں آئیں.
ایک کچھ آزمائشیں تھیں جو کہ خاص مسلمانوں سے ریلیٹڈ تھیں، جو کہ مسلمانوں پہ مشکلات آئیں اور تکالیف انہوں نے دیکھنی پڑیں انہیں اسلام کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے، لیکن کچھ آزمائشیں ایسی تھیں جو کہ پورے انسانوں کے لیے تھیں۔ بعد میں جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور اس کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا ہوا کہ طاعون پھیل گیا تھا، اسے طاعون امواس بھی کہتے ہیں، اور خاص طور پر شام کا جو علاقہ تھا اس ایریا میں طاعون پھیل گیا، اور اسی وقت قحط کی بھی کیفیت ہو گئی۔ مدینہ اور جو عرب کا علاقہ تھا وہاں پہ قحط ہو گیا، قحط سالی کی حالت ہوگی، اور جو شام ایران وہ والا ایریا تھا وہاں پر طاعون پھیل گیا۔ تو عرب کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے سارے جتنے بھی گورنرز مختلف علاقوں میں تھے ان سب کو خط لکھے کہ ہمیں غلہ چاہیے، عرب میں مدینہ میں جو ہے غلہ چاہیے۔ تو بہت سے پھر جو صحابہ تھے جو گورنرز ہیں انہوں نے مختلف علاقوں سے غلہ بھیجا۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اس وقت مصر میں تھے، انہوں نے وہاں سے بحری جہاز تھے تقریباً 20 کے قریب بحری جہاز جو تھے انہوں نے غلہ بھر کے مدینہ بھیجا۔ تو ایک طرف یہ آزمائش تھی قحط سالی والی سچویشن، اور دوسری طرف کیا طاعون والی سچویشن۔ تو جو طاعون پھیلا جہاں پہ اس ایریے میں اس وقت جو لیڈر تھے وہ تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، اور اسی وقت وہاں پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اور جب طاعون پھیلا تو ابو عبیدہ بن جراح جو تھے ان کو بھی طاعون کی مرض نے آ کے گھیر لیا، اور اسی مرض کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد جب وہ ان کی شہادت ہوئی تو ان کے بعد کیا ہوا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے قیادت سنبھالی، اور جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے قیادت سنبھالی تو ان کے بیٹے کو طاعون ہو گیا، اور ان کے بیٹے جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھی طاعون ہوا اور وہ بھی وہاں پہ شہید ہو گئے۔ اور یہ وہ صحابہ ہیں جو بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو تھے وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، وہ 10 صحابہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی گو میں جنت کی بشارت دی تھی، لیکن طاعون کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور پکڑ کے کہا یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ وہ صحابی ہیں، اور شہادت کس چیز سے ہوئی؟ طاعون سے۔ تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں مختلف طریقے سے لوگوں کو آزمایا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر صحابہ جیسے لوگ جو کہ تمام انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں، اگر وہ بھی مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوئے تو ہمیں کسی قسم کی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمیں کوئی بیماری نہیں چھو سکتی۔ میں ابھی جب یہ چونکہ کرونا وائرس کی ڈسکشن چل رہی تھی تو ایک واٹس ایپ گروپ پہ میں نے میسیج پڑھا، تو اس نے لکھا ہوا تھا کہ الحمدللہ نو کرونا وائرس ان پاکستان بیکاز گاڈ ہیز آلویز بلیسڈ اس۔ ٹھیک ہے، تو میں نے جب میسیج پڑھا تو میں نے پہلے تو یہ چیز سوچی کہ ہم نے ایسا کمال کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے ساری رحمتیں ہمارے پاس ہی ہیں، کہ مطلب سود وہاں پہ چلتا ہے، جھوٹ، کرپشن، زنا، شراب، بے نمازی۔ میں صرف ایک علاقے کی بات نہیں کر رہا، اوور آل بھی بات کر رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں پہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے تو انسان سمجھے کہ بھئی اللہ کی نافرمانی چونکہ یہاں پہ نہیں ہے تو اللہ کی ایک خاص رحمت ہے۔ ایک طرف آپ اللہ کی ساری نافرمانیاں بھی کرتے رہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے بھی رہیں، اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر رحمت ہے۔ اور دوسری وجہ اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ بیماری کا ہونا یا نہ ہونا اس چیز کی دلیل ہوتی کہ اللہ کی رحمت ہے تو پھر صحابہ کو تو کسی قسم کی کوئی بیماری آنی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ ان سے افضل انسان تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد۔ تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ ہمیں کسی قسم کی خوش فہمی یا کسی قسم کی غلط فہمی دونوں میں سے نکلنا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور یہ آزمائش اللہ کی طرف سے کسی پہ بھی آ سکتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر اس خوش فہمی میں رہیں گے کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم بڑے اللہ کے کوئی چہیتے قوم ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ آزمائش اللہ کی طرف سے پہلے بھی آتے رہی، آج بھی موجود ہے، اور یہ بھی ایک آزمائش کا وقت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو عافیت کے ساتھ ادھر سے اس میں سے نکالیں انشاءاللہ، اور جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت عطا فرمائے۔ تو یہ ہے کہ اس سچویشن کو یہی سمجھ کے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور ہم نے اس سے گزرنا ہے اور اس کا سامنا بھی کرنا ہے۔ اب
ہمیں بحیثیت مسلمان اب کرنا کیا چاہیے اس سچویشن میں؟ اب بات ہو گئی، ظاہر ہے اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا ہمیں کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس چیز پہ یقین رکھیں کہ کوئی مصیبت بھی اللہ کے حکم کے بغیر اور اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر تمہیں کوئی مصیبت بھی نہیں پہنچ سکتی. تو جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی مشکل آتی ہے، اس پہ یقین رکھیں کہ ہمارا رب جو ہے جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا تب تک ہمارے پہ کوئی کسی قسم کی کوئی مصیبت یا مشکل نہیں آ سکتی. اور اگر اللہ نے ہمارے لیے مصیبت لکھ دی ہے اور ہم نے اس کا سامنا کرنا ہی ہے تو اس پہ بھی ہمیں کیا ہے کہ ہمیں اپنے رب سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی رہنا ہے کہ یا اللہ تیری رضا ہے، جو تیرا فیصلہ ہے ہم اس پہ راضی ہیں. تو یہ ایک یقین رکھنا کہ جو بھی ہے مصیبت وہ اللہ کے حکم کے بغیر آ نہیں سکتی. اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جب اللہ ہی کا حکم چلنا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمیں اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیے. ہمیں دعا اللہ سے کرنی چاہیے. ہمارا بھروسہ، ہمارا ذہن، ہماری ایکسپیکٹیشنز، ہماری امیدیں ساری کس سے ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. دوسری بات کیا کرنے کی ہے ضرورت؟ احتیاط کرنا یہ لازمی ہے. اکثر لوگ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک رویہ یہ ہے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آنا ہوگا تو ہو جائے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ایک گاڑی بہت تیزی سے آ رہی ہے، میں تو بڑا مسلمان ہوں، میں نیک ہوں، اللہ کا ولی ہوں، تو اگر مجھے کوئی مشکل ہونی ہوگی تو ہو جائے گی. تو اب گاڑی تیزی سے آ رہی ہے تو میں تو نہیں رکوں گا، میں روڈ میں سامنے آ جاؤں گا. گاڑی نے اگر مارنا ہوگا تو مار دے گی، نہیں مارنا ہوگا تو نہیں مارے گی. اگر میری موت لکھی ہوئی تو لگنے کے بعد میں مر جاؤں گا، نہیں لکھی ہوگی تو نہیں مروں گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کے ہلاکت میں ڈالو. اب یہ کہنا کہ نہیں اگر ہمیں ہونا ہوگا تو احتیاط کریں یا نہ کریں، اگر لگنا ہوگا تو لگ جائے گا کرونا وائرس، تو یہ رویہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. تو احتیاط لازمی کرنی ہے، اور احتیاط کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے آسانی کرے گا. اور بھروسہ اور توکل جو ہے، توکل کی جو ہمیں تعلیم دی گئی اس کا وہ تعلیم بھی یہی ہے. ایک دفعہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اونٹنی کو باندھ کے اللہ پہ توکل کروں یا بغیر باندھے اللہ پہ توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنی اونٹنی کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. یعنی پہلے اسباب کو اپناؤ، احتیاط کرو، اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ احتیاط لازمی ہے. ہاں احتیاط کے بعد بھی کسی کو ہو گیا تو ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں مجھے احتیاط نہیں کرنی تو یہ ہمارے دین کی تعلیمات نہیں ہیں. تو احتیاط کریں. اور احتیاط میں جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ کیا ہیں کہ ایک تو اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ صاف رکھنا. باہر جائیں تو جب بھی باہر جائیں تو باہر سے آنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لیں اچھے طریقے سے. کیونکہ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ یہ جرم جو ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے کہ ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے. اب ناک، منہ، آنکھ ڈائریکٹلی تو باہر کسی چیز کے ساتھ نہیں ٹچ ہوتا ہے نا، لیکن ہاتھ جگہ جگہ پہ لگ رہے ہوتے ہیں. تو زیادہ چانسز کیا ہوتے ہیں کہ ہاتھ کے لگنے کی وجہ سے ہاتھ سے آپ کے منہ پہ اور پھر وہاں سے جسم کے اندر جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے ایک تو کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ صاف رکھنے کی ضرورت ہے. اب اس میں بھی جو ہے وہ بالکل ہی غلو میں نہیں چلے جانا چاہیے، بہت ہی ایکسٹریم میں نہیں چلے جانا کہ ہر وقت ہی اپنے ہاتھ میں ایک سینیٹائزر رکھا ہے اور ہر ایک منٹ کے بعد نکال کے دھو رہے ہیں. جتنا آپ کو چانس مل سکے جہاں پہ وہاں پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ اس میں بھی احتیاط کا معاملہ کرتا ہے. ہاتھوں کو صاف رکھنا یہ ایک طریقہ ہے جس کو بہت زیادہ اس چیز کے اوپر فوکس کیا جائے. تو احتیاط لازمی کریں. دوسری چیز کیا ہے کہ ہمیں احتیاط پھر بھی کرنی ہے، یہ نہیں کہ ہم اس کو بالکل ہی چھوڑ دیں. تیسری چیز کیا ہے کہ صبح شام کے اذکار ہیں، کچھ ایسی دعائیں ہیں جن کو اپنا معمول بنا لیں. اور انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو کہ اسی سے متعلق ہے، ہر مشکل سے متعلق ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 دفعہ صبح پڑھنا اور 3 دفعہ شام کو پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت سے ثابت ہے. تو اس دعا کے ذریعے سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ مختلف قسم کی نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور دعا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ میں آپ سے معافی
اور عافیت طلب کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں۔ یہ بھی وہ دعا ہے جو کہ صبح شام بھی پڑھیں اور ویسے بھی پڑھنی چاہیے، نماز کے بعد بھی آپ مانگ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اپنی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی، اللہ تعالیٰ سے عافیت، اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی آزمائش سے، ہر قسم کی تکلیف سے اور ان تمام چیزوں کے شر سے اور ان کے نقصان سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دعاؤں کا اہتمام صبح شام کے اذکار میں، اگر نہیں یہ دعا یاد ہیں تو آسان سی دعائیں ان کو یاد کر لیں۔ اور اسی طریقے سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ سجدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 21 وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم تمہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھاتے رہیں گے تاکہ تم، ہو سکتا ہے کہ تم واپس پلٹ آؤ، تاکہ تم واپس لوٹ آؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی واضح طور پہ ہمیں بتا دیا کہ جو آزمائش آتی ہے، جو مشکل آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، جو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیں مشکل میں ڈال کے، آزمائش میں ڈال کے کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ میں اس لیے ڈالتا ہوں تمہیں چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں تاکہ تم واپس پلٹ آؤ، تاکہ تم جو اللہ سے دور چلے گئے ہو، تم اللہ کی نافرمانی کی طرف چلے گئے ہو، تم نے اللہ کو چھوڑ کے اپنی طرح طرح کے خدا بنا لیے ہیں، تم اللہ کو بھول چکے ہو، تو یہ ایک اللہ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک ریمائنڈر ہوتا ہے تاکہ انسان واپس پلٹے، واپس اپنے رب کی طرف آئے، اپنے گناہوں کو کی والی زندگی کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آئے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کے فرما برداری کی طرف آئے۔ یہ اللہ کی طرف سے ریمائنڈر ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب خوشحال ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ جب کوئی مشکل نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی آزمائش نہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف قسم کے جھٹکے، مختلف قسم کے شوقس دے کے انسان کو دوبارہ ریمائنڈ کراتا ہے کہ دیکھو تمہارا ایک رب ہے، اگر تم ایک خوشحال زندگی بھی گزار رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب تم اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک ریمائنڈر کے طور پہ اس طرح کی سچویشنز میں ڈالتا ہے تاکہ ہم لوگ اللہ کی طرف واپس آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا وجہ بھی بتا دی، اس لیے کرتا ہوں کہ تم میری طرف پلٹو، اس لیے نہیں کہ تمہیں کوئی آزمائش میں ڈال کے تم جو ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی خوشی ہوگی، اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا۔ تو کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ بہت زیادہ نیگیٹو نیوز کو دیکھنا بند کرنا، کیونکہ انسان جب بہت زیادہ نیگیٹو نیوز ایک ہی چیز پہ دیکھتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان خود ایک نیگیٹو موڈ میں چلا جاتا ہے، انسان کے اوپر ایک ڈپریشن کی کیفیت، پریشانی کی کیفیت، ایک انسان بالکل کمزور سی کیفیت میں آ جاتا ہے، کیونکہ مستقل جو چیز آپ سنتے ہیں اس کا اثر انسان کی سوچ پہ، انسان کی زندگی پہ، انسان کے جسم پہ ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیے، اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی کٹ آف ہو جائیں اور آپ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، اپڈیٹ اپنے آپ کو رکھیے، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کہ اب صبح سے لے کے رات تک انسان بس کرونا وائرس کے اوپر ہی جو ہے وہ پڑھتا چلا جائے کہ اب کیا ہوا۔ اب چائنا میں 4333 ہو گئی اور امریکہ میں جو ہے وہ 37 سے 38 ہو گئی، اور ساری دنیا کے ایک ایک ملک کی ایک ایک منٹ کی خبر رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس کو اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کرے اور اس چیز کے اوپر بھی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگائیں۔ تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ایک اور چیز ہمیں کیا پتہ لگتی ہے، انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں جس لیول پہ انسان پہنچ چکا ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، تو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب تو ہم ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں، اب کوئی بھی چیز ہمارے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو انسان کی حقیقت بتاتا ہے، انسان کو انسان کی اوقات یاد دلاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی چیز سے نہیں، اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چیز دکھا کے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہاری اوقات کیا ہے۔ نمرود نے تکبر کیا، متکبر ہو گیا تھا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے سے کیا کیا، اس کو ہلاک کیا۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قانون ہے کہ انسان جس طرح کا رویہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بالکل اس کے اپوزٹ رویے کے ذریعے، اپوزٹ چیز کے ذریعے سے انسان کو اس کی اوقات کو یاد دلاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو متکبر لوگ ہوں گے
وہ چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. کیونکہ تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر انسان اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے. تکبر کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اوقات یاد دلائے گا کہ تم اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے, تم تو ایک حقیر چونٹی کے برابر بھی نہیں ہو. تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. اسی طریقے سے انسان جب اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اب ہر چیز پہ کنٹرول رکھتا ہوں, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے ایک چھوٹی سی چیز دکھا کے کہ تم حقیقت میں تمہاری حیثیت کیا اور تمہاری اوقات کیا ہے. اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بڑی چیزیں نہیں بھیجی. ایک ایسی چیز سے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے جس کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے. مچھر, چونٹی, بہت چھوٹی سی چیز لیکن ہمیں آنکھ سے نظر آتا ہے. اگر مچھر آ رہا ہو تو ہم مچھر سے بچنے کے لیے پھر بھی احتیاط کرتے ہیں, ہمیں نظر آ رہا تھا کہ مچھر اڑ رہا ہے. لیکن اس ایسی چیز سے اللہ آزما رہا ہے اس پوری دنیا کو کہ جس کو دیکھ بھی نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے شروع کہاں سے کیا؟ ایسے ملک سے جو ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ سمجھتا ہے کہ میں اب ٹیکنالوجی میں سب سے آگے جا چکا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو وقتاً فوقتاً بتاتا ہے کہ تمہاری اپنی ٹیکنالوجی, تمہاری اپنی عقل, تمہاری اپنی اسٹریٹجی, تمہاری اپنی بزنس, تمہاری اپنی پلاننگ, تمہاری اپنی اکانومی کی اسٹریٹجی, یہ سب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھو کہ تمہارا ایک رب ہے جو تمام کائنات کا بادشاہ ہے, اور وہ ایک چھوٹے سی چیز سے تمہیں آزما سکتے اور تمہاری ساری کی ساری پلاننگ اور سب ختم ہو سکتی ہے. اس وقت دیکھا جائے تو جن لوگوں نے اپنی اکانومیز کے لحاظ سے سب سے زبردست پلاننگ کی ہوئی تھی, اس وائرس کی وجہ سے گلوبل اکانومی بھی اس وقت نیچے آ رہی ہے. ایئر لائن انڈسٹری لے لیجئے, ایئر لائن انڈسٹری کا ڈیلی جو ہے وہ ملینز آف ڈالرز کا لاس ہو رہا ہے. اسی طریقے سے آپ ٹورزم کی انڈسٹری لے لیجئے, ٹورزم کی انڈسٹری جو ہے اس کا بھی ملینز آف ڈالر کا لاس ہو رہا ہے. تو پوری ایک دنیا کی اکانومیز اس وقت کیا ہیں؟ وہ نیچے کی طرف ہے, ڈاؤن فال کی طرف ہیں. کس وجہ سے؟ کیا ایسا ہوا؟ سارے پلانز وہیں پہ ہیں, سارے انٹلیکچوئلز وہیں پہ ہیں, سارے فائنینشیل گروز وہیں پہ ہیں, سارے بزنس کے جو گروز ہیں وہ وہیں پہ ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کرونا وائرس کے ذریعے سے پوری دنیا کو جھنجھوڑ دیا ہے کہ اپنے دماغوں کو کھولو, اپنی عقل کو کھولو, اور اپنے کام کے ساتھ ساتھ یاد رکھو کہ ایک رب ہے جو تمہیں پالنے والا ہے, جو اس پوری کائنات کو چلاتا ہے, جو اس پوری کائنات کے فیصلے کرتا ہے. فیصلے تمہارے نہیں ہوتے, فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. بزنس کی پلاننگ تمہاری ہوتی ہے لیکن اس کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. تم جو ٹیکنالوجی کے اوپر آگے جا رہے ہو لیکن جو دماغ کو تم استعمال کرتے ہو وہ دماغ تمہیں اللہ نے دیا ہے. سب چیزیں الٹیمیٹلی بیک اینڈ کے اوپر جا کے اللہ سے کنیکٹ ہوتی ہیں. تو جب انسان اپنی زندگی میں صرف یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں نے اپنے بل بوتے پہ یہ کام کیا ہے اور اللہ کو چھوڑ دیتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کراتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے بل بوتے پہ اگر یہ کیا ہے تو پھر تم یہ بھی کر کے دکھا دو. تو کام اپنے سارے ہم نے کرنے ہیں. جو بزنس کرنے والا ہے وہ بزنس کرتا رہے, جو ٹیکنالوجی میں اپنی ٹیکنالوجی پہ فوکس کرے, لیکن بیک اینڈ پہ اپنے مائنڈ سیٹ کو, اپنے دماغ میں یہ چیز کبھی نہیں آنی چاہیے کہ یہ سب میں نے اپنے اسکل کے بل بوتے پہ کیا ہے. یہ انسان کو تکبر کی طرف لے کے جاتا ہے, اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. جتنی بڑی بھی کامیابی زندگی میں ملے, جو بھی بڑی اچیومنٹ ہے, ذہن میں بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے کہ یا اللہ یہ سب تیری وجہ سے ہے. یا اللہ میں نے کوشش کیا لیکن میری کوشش میں جو کامیابی ہوئی ہے تیرے حکم کی وجہ سے ہوئی ہے. یا اللہ یہ جو علم تو نے مجھے دیا ہے, یہ جو اسکل مجھے دیا ہے, یا اللہ یہ تیری طرف سے ہی ہے, اور یہ کامیابی اور اس کا فائدہ مجھے اسی وقت ہوگا جب تیرا حکم ہوگا. ہر چیز میں اللہ کو یاد رکھنا یہ ایک ایمان والے کا رویہ ہوتا ہے. چاہے بڑی سے بڑی چیز بھی وہ کر لے, بڑے سے بڑا کام کر لے, لیکن وہ اللہ کو نہیں بھولتا. تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو یہ بھی دکھایا کہ ایک اللہ ہے, ایک رب ہے جو کہ اس پوری کائنات کو سنبھالتا ہے, اس پوری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے. تو اللہ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دے, بہت سے لوگ جن کی آنکھیں بند ہیں ان کی آنکھیں کھلیں, اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حفظ و امان میں رکھے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس بات کے اوپر خوش ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بھی میں نے بیچ میں دیکھا کہیں پہ سوشل میڈیا کے اوپر کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو بڑا خوشی سے پریزنٹ کر رہے تھے کہ دیکھو تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے تمہارے ساتھ یہ کر دیا. یہ رویہ بھی درست نہیں ہے کہ کسی کی مشکل پہ, کسی کے مصیبت پہ ایک ایمان والا خوش ہو. یہ الگ بات ہے کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے, لیکن کسی کی مصیبت اور کسی کی مشکل کو دیکھ کے اس پہ خوش ہونا اور اس کو ریئلائز کرانا یہ کوئی درست رویہ نہیں ہے. تو
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو لوگ بھی اس دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں دوبارہ جو ہے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اصل چیز کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا چینجز آئی ہیں۔ اگر اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اتنی بڑی مشکل آ گئی پوری دنیا میں، تو ہم نے اپنی زندگی میں کیا چیز تبدیل کی؟ کیا ہماری دعائیں بڑھ گئیں؟ کیا ہماری عبادات بڑھیں کہ نہیں بڑھیں؟ کیا ہم پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف ہمارا رجوع ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ سب چیزیں ہمیں اپنے آپ سے پوچھنی بھی چاہیے، اور میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف دوبارہ رجوع کرنا چاہیے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔